ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا پہلا باب 43 سے 51 آیات تک۔ دوسرے دن اس نے جلیل کو روانہ ہونا چاہا اور فیلبوس سے ملا، اور یسوع نے اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ فیلبوس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت الصدا کا تھا۔ فیلبوس کو نتن ملا اور اس نے اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تورات میں اور انبیاء نے بھی کیا ہے، ہم نے اسے پا لیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فیلبوس نے اس سے کہا، آ دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، اس سے پہلے کہ فیلبوس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا کہ ربی، تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، کیا تو اس لیے ایمان لاتا ہے کہ میں نے تجھ سے کہا کہ میں نے تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا؟ تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ اور پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن انسان پر اترتے دیکھو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یسوع کا طریقہ کار کبھی بھی یہ نہ تھا کہ شروع ہی میں کامل اور پختہ ایمان کا تقاضا کرے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی انسان ادھورے عقیدے کے باعث شاگردیت اختیار کرنے سے رہ جائے، اور یقین مانیے آج بھی اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ قریبی تعلق قائم کر لو، اور یہ تعلق کسی بھی موقع پر قائم کیا جا سکتا ہے۔ وہ ان کو اسی ایمان کے ساتھ قبول کر لیتا ہے جو وہ اس کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ وہ شروع میں اسی پر اکتفا کرتا ہے اور اس مقام سے اپنے دوستوں کو آگے لے چلتا ہے، بالکل جیسے پہلے گروہ کو قدم قدم لے گیا تھا۔ وہ اس بھید کے مرکز تک لے آتا ہے کہ میں کون ہوں، اور ان کو شاگردیت کے کامل جلال تک پہنچا دیتا ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔